وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 1 جنوری بروز اتوار 2023 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اور اس کی آج یہ قسط نمبر 142 ہے۔ یہ درس پہلے ہوا ہے مسجد میں، مگر وہ ریکارڈنگ ہماری ٹیم سے ضائع ہو گئی، تو اس لیے ہم دوبارہ اس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں، وگرنہ مسجد میں یہ بیان ہو چکا ہے۔ تو آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 826 سے لے کر 830 تک جاری رہے گا، بلکہ 832 تک جاری رہے گا۔ یہ ہے جی باب العاصی، آس نام رکھنے کا بیان۔ آس کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے کو، گناہگار کو، تو یہ نام پسندیدہ نہیں ہے، اس پر امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن زکریا قال حدثنی عامر عن عبد اللہ بن مطیع قال سمعت مطیعا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول۔ یہ حضرت عبداللہ بن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت مطیع رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ مکرمہ کے دن فرمایا کہ لا یقتل قریشی صبرا بعد اليوم الى یوم القیامت۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی قریشی کو زبردستی قیامت کے دن تک قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں قریشی سے مراد حضور کی اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، قریشی سے مراد قبیلہ بنو قریش بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کا یہ فرمانا کہ ان کو زبردستی قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد من حیث القوم ہے۔ فردن فردن تو قریشی قتل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ فلم یدرک الاسلام احد من عصاتی قریش غیر مطیع۔ تو یہ جو ہے نا راوی حدیث کے حضرت عبداللہ بن مطیع فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قریش کے نافرمانوں میں سے اسلام نہ قبول کر سکا سوائے حضرت مطیع کے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو قریش کے دشمن تھے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کیونکہ آپ کا خاندان قریش ہے، قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور حضرت علی بھی قریشی ہاشمی ہے، حضرت سیدنا حسن و حسین بھی قریشی ہاشمی ہے، سیدہ فاطمہ بھی قریشیہ اور ہاشمیہ ہیں۔ آج یہ عجیب ہمیں ایک سلسلے کا سامنا ہے کہ ہے سید آل رسول، آل نبی، آل فاطمہ، آل حسن و حسین، اور خاندان کیا ہے جی مشہدی، خاندان کیا ہے جی کاظمی، خاندان کیا ہے جی ہمدانی، خاندان کیا ہے جی گیلانی، خاندان کیا ہے جی بخاری۔ بھائی بندہ خدا، یہ تو سارے علاقوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں۔ خاندان کیا ہے جن کو سید کہا گیا ہے؟ ان کا خاندان قریشی اور ہاشمی ہے۔ آج بدبختی دیکھیے کہ اس کو کہتے ہیں 2 نمبر سید ہے جو کہ قریشی اور ہاشمی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو سیدھا سیدھا آپ خاندان مولا حسن و حسین، خاندان سیدہ فاطمہ، خاندان مولا علی اور خاندان مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ لہذا عجیب و غریب ہمیں یہ سچویشن کا سامنا ہے کہ ہر کوئی سید بن رہا ہے، اور جو اصل سید ہے ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سید ہے ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ قریشی کے نافرمانوں میں سے صرف حضرت مطیع مسلمان ہوئے۔ کان اسمہ العاص، ان کا نام جب مسلمان ہوئے حضرت مطیع تو نام تھا عاص۔ فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطیعا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام مطیع رکھ دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس حدیث کو لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی نام اگر صحیح نہ ہو تو اس کو بدل دینا جائز ہے۔ آگے ہے جی باب من دعا صاحبہ فیختصر وینقص من اسمہ شیئا۔ جو شخص اپنے ساتھی کو مختصر اور آدھے نام کے ساتھ بلائے، اس کا بیان۔ اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 حدیثیں لائے ہیں، حدیث نمبر 827 اور 828۔ تو سماعت فرمائیے 827۔
حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا عائش. اب نام تو تھا عائشہ، فرمایا عائش، تو پتہ چلا کہ نام کو مختصر پیار سے کر لینے میں کوئی حرج طنزن نہیں، تنقیدن نہیں، کسی کو ہٹ کر کے نہیں، اور کسی کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے نہیں، ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں. ہاں محبت سے نام کو تھوڑا سا مختصر کر دینا، تھوڑا لے لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ثابت ہو رہی ہے کہ عائشہ کو فرمایا یا عائش ھذا جبریل، یہ جبریل ہے. تو ساتھ اب اما عائشہ کی شان بھی سنیے کہ یہ جبریل ہے. یقرأ علیک السلام، یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. قالت، تو اما جی نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہوں. قالت، آگے اما عائشہ ایک بات فرماتی ہیں کہ وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى، کہ آپ وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی. یہاں تو کہتے ہیں حضور بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، حضور کی بھی آنکھیں ہیں. شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے؟ ام المومنین، امہات المومنین میں سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى، بھائی حضور وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی تھی. اچھا جی، آگے جی حدیث نمبر 828. حدثنا محمد بن عقبہ قال حدثنا محمد بن ابراہیم الیشکری البصری قال حدثتنی جدتی ام کلثوم بنت سمامۃ انها قدمت حاجۃ فان اخاها المخارق بن سمامۃ. یہ جناب حضرت محمد بن ابراہیم الیشکری البصری کا بیان ہے کہ میری دادی حضرت ام کلثوم بنت سمامہ نے بتایا کہ وہ حج کے لیے آئیں تو ان کے بھائی حضرت مخارق بن سمامہ نے ان سے کہا کہ ادخلی علی عائشہ، کہ آپ جائیے اما عائشہ صدیقہ کے پاس، وسلیہا، اور ان سے سوال کریں، پوچھیں، ان عثمان ابن عفان، حضرت عثمان کے بارے میں، کہ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ عِنْدَتَنَا، کہ ان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، تو آپ جائیں اما عائشہ سے میرا سلام بھی کہیں اور ان سے پوچھیں. تو یہ ام سلمہ، یہ ام کلثوم بنت سمامہ فرماتی ہیں کہ قالت فدخلت علیہا فقلت، کہ میں گئی اور میں نے جا کر اما عائشہ کے گھر میں داخل ہوئی تو کہا کہ جی بازو بنی کیا، بازو بنی کی، میں نے کہا بازو بنی کی یقرئکی السلام، کہ آپ کا بیٹا، آپ کا ایک بیٹا، یعنی میرا بھائی جو ہے جن کا نام ہے مخارق بن سمامہ، وہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے وَيَسْأَلُكَ عَنْ عثمان ابن عفان، حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں سوال کرتا ہے. تو قالت، آگے سے اما عائشہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ آپ کے اس بھائی پر، میرے بیٹے پر بھی سلامتی اور رحمت ہو. قالت، اور پھر فرمایا اما انا فاشهد علی انی رأیت عثمان فی هذا البیت فی لیلۃ قائزۃ، کہ فرمایا کہ اسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تھی، اور گرمی کی بڑی سخت رات تھی، ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجبریل یوحی الیہ، اور جبریل آ گئے حضور کے پاس وحی لے کر، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یضرب کف او کتفا ابن عفان بیدہ، کہ حضور نے جب جبریل امین آئے تو یا تو اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ پر مارا یا ان کے کندھے پر مارا، اور مار کر، یہ ایک محبت کی علامت ہے، مار کر فرمایا اکتب عصم، لکھ لے عصم،
اب نام کیا ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان. اور حضور نے کیا فرمایا؟ لکھ لے عثم. تو عثمان کو عثم کہا تو پیار سے کسی کا نام چھوٹا کر دیں، انعام اللہ کو انعامو کہہ دیں، یا اکیلا انعام کہہ دیں، انعامی کہہ دیں، سیف اللہ کو سیفو کہہ دیں، سیفی کہہ دیں، سیف کہہ دیں، کسی کے نام کسی کو صرف مولانا کہہ دیں، فاروقی کہہ دیں، قادری کہہ دیں، صرف مفتی صاحب کہہ دیں. نام تو لمبا ہے، آپ ایک حصے کو لے لیں یا چھوٹا کر کے لے لیں پیار سے محبت سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے نہیں ہے. تو فرمایا عثم فما کان اللہ ينزل تلك المنزلة من نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجلا علیہ قریبا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اس منزل میں اسی آدمی کو اتارتا ہے جس پر کرم فرماتا ہے. یعنی تو بھی کرم والا، میں تو ہوں ہی نبی، اور میرے پاس جو جبریل آیا یہ بھی بڑا کریم ہے، بڑی عزتوں اور شرفوں والا ہے. آگے اما عائشہ فرماتی ہے فمن سببنا عثمان فمن سب ابن عفان فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو حضرت عثمان پر سب و شتم کرے، حضرت عثمان پر تبرہ کرے، حضرت عثمان پر بھونکے، اس پر اللہ کی لعنت برسے. تو یہ ہے جناب. آگے ہے جی بابو زحم نام رکھنے کا بیان. حدیث نمبر 829. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا الاسود بن شیبان قال حدثنا خالد بن سمیر قال حدثني بشیر بن نحیک قال حدثنا بشیر قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت بشیر بن نحیک بیان کرتے ہیں کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو فقال، حضور نے فرمایا ما مسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ قال مسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ تو قال زحم، میں نے کہا میرا نام زحم ہے. تو قال بل انت بشیر، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تیرا نام آج کے بعد بشیر ہے. اور فبینما انا اماشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پھر حضور بھی چل پڑے، میں بھی ساتھ چل پڑا، حضور بھی جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں. تو فقال یا ابن الخصاصیتی، تو آپ نے فرمایا ہے ابن خصاصیہ. یہ خصاصیہ یقیناً ان کے والد کا نام ہوگا یا لقب ہوگا، ابن الخصاصیہ فرما دیا. اور پھر فرمایا ما اصبحت تنقم علی اللہ اصبحت تماشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اللہ کو ناراض کر کے صبح صبح نبی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ پیار سے کہا، مزاح سے کہا. اگر واقعی ناراض کیا ہوتا تو حضور چلاتے ہی نہ. پیار سے کہا کہ اللہ کیا تجھ پر ناراض ہے، یا تو اللہ کو ناراض کر کے نبی کے ساتھ صبح صبح چل رہا ہے. تو آگے سے پھر یہ حضرت بشیر بولے کہ قلت بأبی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما انقم علی اللہ شیئا، میں نے کبھی کسی کام میں کسی عمل میں اللہ کو ناراض نہیں کیا. کل خیر قد اصبت، بلکہ ہر نیکی کا کام بڑھ چڑھ کر کرتا ہوں کہ رب راضی ہو جائے. کہتے ہیں کہ فاتا علی قبور المشرکین، پھر چلتے چلتے مشرکوں کی قبریں آ گئی. فقال لقد سبق ہؤلاء خیرا کثیرا، ان قبروں پر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو قبروں والے ہیں نا، خیر ان سے بہت آگے چلی گئی، یہ خیر سے بہت پیچھے رہ گئے، خیر سے بہت دور مرے ہیں اور قبروں میں چلے گئے. اور کہتے ہیں کہ فقال لقد سبق، ہاں کہتے ہیں کہ مشرکین کی قبروں کے بارے میں تو حضور نے یہ فرمایا ثم اتی علی قبور المسلمین، پھر مسلمانوں کی قبروں پر چلے گئے. فقال، اور وہاں آپ نے فرمایا لقد ادرک ہؤلاء خیرا کثیرا، تو پھر وہاں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت ساری خیر کو پا لیا، یعنی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اسلام سے دنیا میں رخصت ہو گئے، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے. کہتے ہیں کہ وہاں قبرستان میں دیکھا کہ ایک صاحب جوتیاں پہن کے نا، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سِبْتِيَّتَانِ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ، کہ ایک آدمی جوتیاں پہن کے قبروں میں چل رہا ہے. آج کل بھی سارے جہالات ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ علماء بھی کرتے ہیں، جوتیوں سمیت قبروں میں پھرتے چلتے آتے جاتے ہیں. وہ بھی ایک شخص کو دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سِبْتِيَّتَانِ، کہ وہ یمشی بین القبور،
قبروں میں جوتیاں پہن کے چل رہا ہے. فقال، آپ نے فرمایا یا صاحب السبتیتین القی سبتیتک، او جوتیوں والے صاحب، یہ اس کو فرمایا. اب دیکھو نا، نام تو آتا نہیں تھا، کیسے بلایا جائے؟ تو یہ بھی ایک جائز ہے کہ کسی کو کہہ دینا او موٹر سائیکل والے، او بائی سائیکل والے، او کار والے، او گاڑی والے، یا او جیکٹ والے، چادر والے. ایسا کیونکہ نام کا تو پتہ نہیں ہے، تنظر نہیں، اپنا وہ ویسے ہی کہہ دیا جائے تو. اچھا، آپ نے فرما دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اپنی جوتیاں اتار. فخلع نعلیہ، تو اس نے اپنی جوتیاں اتار دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے جی حدیث نمبر 830. حدثنا منصور قال حدثنا عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ایاد عن ابیہ قال سمعت لیلا امرأة بشیر تحدث عن بشیر ابن الخصاصیۃ وکان اسمہ زحما فسماه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر. یہ جناب بشیرن، یہ وہی حدیث ہے. حضرت عبید اللہ بن زیاد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت لیلا جو حضرت بشیر کی اہلیہ ہیں ان سے سنا. وہ حضرت بشیر ابن الخصاصیہ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کا نام زحم تھا، تو حضور نے ان کا نام بشیر رکھ دیا. آگے ہے جی بابو برتا، برہ نام رکھنے کا بیان. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. حدیث نمبر 831. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن محمد ابن عبد الرحمن مولا آل طلحہ عن قریب عن ابن عباس ان اسم جویریۃ کان برتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے فسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ، تو آپ نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا، نام چینج کر دیا. آگے ہے جی حدیث نمبر 832. حدثنا عمر بن مرزوق قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونۃ عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال کان اسمہ میمونۃ برۃ فسماها النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نام برہ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا. تو اپنی زوجہ کا نام چینج فرمایا. تو پتہ چلا کہ خامد اگر پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، تو اپنی بیوی کا نام بھی چینج کر سکتا ہے. آگے جی حدیث نمبر 832. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونۃ عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اسم میمونۃ برۃ فسماها النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ. یہ بھی وہی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کا پہلا نام برہ تھا اور چینج کر کے اس کا نام بدل کر جویریہ میمونہ رکھ دیا. ان کا نام برہ تھا، جویریہ رکھ دیا. تو پچھلی حدیث میں کہ حضرت جویریہ کا جو نام تھا وہ برہ تھا اور حضور نے بدل کر جویریہ رکھ دیا. جویریہ بھی حضور کی زوجہ پاک ہے اور میمونہ بھی حضور کی زوجہ پاک ہے. تو سیدہ میمونہ کا نام بھی پہلے برہ تھا اور پھر بدل کر جویریہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے نام رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.